بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک سے جو انسان بھی اسلام سے تعلق رکھتا ہے، تھوڑی سی اسلام سے وابستگی ہے، جانتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت زیادہ ہے، آج تک کسی مصنف نے اپنے انداز کتابت میں مکمل نہیں کی، آج تک کسی مقرر نے اپنے انداز کتابت میں مکمل نہیں کی۔ اگر جو بھی اس کا جتنے بھی دعوے کرے اس دعوے کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا۔ اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت پہاڑ قلم بن جائیں، سارے انسان لکھنے والے بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ عربی کے ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ آخری شعر لکھتا ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی۔ وہ کہتا ہے میری سوچ، میری فہم، میری فراست تھک چکی ہے، لیکن رسول اللہ کی شان اب بھی باقی ہے۔ ورق ختم ہو چکے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اب بھی باقی ہے۔ میری عمر ختم ہونے کو آ گئی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اب بھی باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اماں عائشہ سے صحابہ نے سوال کیا، اماں نبی کی شان کیا ہے؟ اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا قرآن تو پڑھتے ہیں۔ اماں نے فرمایا پھر قرآن سے پوچھو، قرآن کے ہر ورق پر مدنی کریم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیمن فآوا، اے میرے پاک پیغمبر پیدا تجھے یتیم کیا اور پیدا یتیم کر کے عرش معلیٰ کا والی بنا۔ قرآن میں جب میرے نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جب قرآن میں میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن واللیل کہتا ہے، جب قرآن میں میرے نبی کے دانتوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن یاسین کہتا ہے، جب قرآن میں میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وما زاغ البصر وما طغیٰ، جب قرآن میں میرے نبی کے ہونٹوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب قرآن مجید میں میرے نبی کی رحمتوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب قرآن مجید میں میرے نبی کے گواہوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا شاہدا، جب قرآن میں میرے نبی کے صحابہ کا ذکر آتا ہے قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا، جب قرآن میں میرے نبی کا اپنا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پاک پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ کیسے اونچا کیا؟ اے محبوب جہاں میرا نام ہوگا وہیں پر تیرا نام بھی ہوگا، میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو جوڑ دیا ہے، جہاں مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، آسمان و زمین میں، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں وہیں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اور ایسا ہی ہے
اذان میں پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر، تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر، اور 127 صحیفوں میں اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر کہہ کر بتا دیا کہ اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے کملی والے پیغمبر، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ آسمانوں کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں میں، زمین کی بالائیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں وہیں تیرا ذکر ہوگا، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم ہے اور تجھ پر مصطفی ختم ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ تجھ پر مصطفی ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا، اور اس میں لکھا کہ آپ شہروں کے نبی ہیں اور میں دیہاتوں کا نبی ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کو صرف محمد مانتا ہوں، لیکن چلے میں آپ کو جو ہے اللہ کا نبی بھی مان لیتا ہوں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ میں شہروں کا نبی ہوں گا، اب میں دیہاتوں کا نبی ہوں گا، آپ شہروں کا نبی ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اس خط کا جواب ابھی لکھنا ہے، اور فوراً اس کا جواب دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے میرے بعد کسی نبی کا آنے کا فیصلہ ہی بند کر دیا، نبوت ہی ختم کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج کفریہ طاقتیں اس بات کو کریدتی رہتی ہیں اور اس کو کھولتی رہتی ہیں کہ جی نبی بعد میں آئے گا، لیکن ہمارا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے، اور ہمارا ایمان لازم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر جس کا یہ ایمان نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، اور ہر دور میں ایسا فتنہ اور فساد برپا ہوا ہے اور اہل اسلام نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میرے بعد کوئی خدا نہیں ہو سکتا اور تیرے بعد کوئی محمد مصطفیٰ نہیں۔